السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہیلتھ کے کسی بھی پیرامیٹر کی بات کرتے ہیں. بینگ ہیلتھ پروفیشنلز, اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو مینیج آور اون ہیلتھ. اس پہ بہت سی ریسرچ ہے اب کہ وہ ڈاکٹرز جو اپنی ہیلتھ کا خود خیال نہیں رکھتے, دے آر ناٹ ایبل ٹو گیو اے ساؤنڈ ایڈوائس ٹو دیئر پیشنٹس. اور اسی لیے فرام آور میڈیکل ایئرز ایز اسٹوڈنٹس وی شوڈ فوکس آن آور ہیلتھ. جب ہم ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہولسٹک اپروچ آف دا ہیلتھ میں بہت سارے پیرامیٹرز آتے ہیں. جیسے فزیکل پیرامیٹر ہیں جس میں آپ کی ایٹنگ ہیبٹس ہیں, ڈرنکنگ ہیبٹس ہیں, سلیپ ہے, ایکسرسائز ہے. اسی طرح مینٹل ہیلتھ ہے, ہاؤ پازیٹیو یو آر اینڈ ہاؤ مچ آف اے ریڈر اور تھنکر یو آر, سو دیٹ یو آر آلویز گرومنگ یور سیلف. یو آر ناٹ جسٹ فوکسڈ آن سم تھنگ ایز اے سبجیکٹ, but as an individual you have a spectrum or a wider or in-depth analysis of life. پھر ہماری ایموشنل ہیلتھ آتی ہے جس میں we want to and we need to be emotionally intelligent. اور ہماری اسپریچول ہیلتھ آتی ہے. اسپریچول ہیلتھ جو ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں. جو انسان بھی سمجھتا ہے کہ مجھے ساؤنڈ ہونا ہے, ہیلدی ہونا ہے, تو اس کو پھر مائنڈ, باڈی اینڈ سول میں ہونا پڑے گا. اینڈ ناؤ ریسنٹلی لاٹ آف ایکسپرٹس سے دیٹ پروفیشنل ہیلتھ ایز ویل ایز سوشل ہیلتھ دے آر آلسو ویری امپورٹنٹ. یہ ہمارے پاس جو سوشل میڈیا کا یوز بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہمارا سوشل ڈسکنیکٹ ہو چکا ہوا ہے. اور اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار اس ٹو ہیو ہیلدی ریلیشن شپس. لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ اپنے کانفلکٹس کو ہیلدی طریقے سے کیسے ریزالو کرنا ہے. سو لیٹ اس ٹاک اباؤٹ اسٹریس. اسٹریس جو ہے یہ کیا ہوتا ہے اور بینگ پروفیشنلز ہمیں اس کی مینجمنٹ کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. So stress is a physical or emotional reaction or response to any kind of change. And change is something which is inevitable. جب بھی آپ کو کچھ ایسا کام کرنا پڑے گا جو آپ کے مزاج کے خلاف ہوگا, یا آپ جس بھی کام میں اپنی کمفرٹ زون میں ہوں گے, you are so used to a certain way of doing something or you like to do something, تو کچھ بھی اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہوگا تو وہاں پر آپ کے لیے اسٹریس ایلیمنٹ آ جائے گا. ایگزامز میں بھی اسی لیے ہمیں اسٹریس ہوتا ہے. جن سبجیکٹس کے بارے میں ہم زیادہ پریشان ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جن پہ ہماری گرپ نہیں ہوتی, یا جن کو ہم نے زیادہ ٹائم نہیں دیا ہوتا, پڑھا نہیں ہوتا, یا جو ہمیں ڈیفیکلٹ لگ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سوشل ریلیشن شپ میں بھی ہمیں اسٹریس تب ہوتا ہے جیسے انٹرویو دینا ہے, جاب انٹرویو ہے, تو آپ کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے. یو ہیو ہائی اسٹیکس کہ یہاں پر مجھے جس سے بات کرنی ہوگی وہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیسا رویہ رکھے گا. ناؤ یو آر اسٹریسفل. اسی طرح اور بھی کئی دفعہ رشتہ داروں کو ملنا ہوتا ہے تو کچھ رشتہ دار آپ کو ٹونٹ کرتے ہیں, دے آر ویری پکی, یا یہ کہ وہ آپ سے ایسے ایسے کوشچنس پوچھتے ہیں وچ یو آر ناٹ کمفرٹیبل ود, تو وہاں پہ آپ کو اسٹریس ہوتا ہے. گھر کے ڈیفیکلٹ حالات ہوں, let's say family members have conflicts and you don't know how to resolve those conflicts, تو آپ کو اسٹریس شروع ہو جائے گا. اسٹریس میں یاد رکھنا ہے کہ it is because of the change, it is because of something which we are not accepting as a norm. That is why stress can be different for different people. Some people who had been looking at stress, yeah, they are raised in an environment where there is constant stress. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سروائیورز بن جاتے ہیں اسی اسٹریس میں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کرونک اسٹریس میں چلے جاتے ہیں اور اس کے پھر بہت سے امپیکٹس آتے ہیں ان پہ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ
ٹائم ٹو ٹائم سیٹل رہتے ہیں, ان کی پیکس ہائیز اینڈ لوز آتی ہیں. دے ٹچ دا بیس لائن, دین سم تھنگ ہیپنس اینڈ دے گو ان ایکسٹریم اسٹریس, اینڈ دین دے آر بیک, پھر اپنے آپ کو کسی طرح سیٹل کر لیتے ہیں. پھر یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اسٹریس میں یا تو ریئیکشن ہے یا رسپانس ہے, اینڈ وی مسٹ انڈرسٹینڈ the difference between reaction and response. Okay. Reaction is when the adrenaline in your body is gushing out, and because of that we have all the symptoms of stress, the negative symptoms of stress, when we are not actually in control of ourselves. ہمیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کیا بول رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. lot of time our body is shaking, we are angry. We sometimes end up doing or saying where we are embarrassed later on when we think about it. ہمیں وہ باتیں اچھی بھی نہیں لگ رہی ہوتی کہ ہم نے یہ کہا کیوں, کیا کیوں, لیکن بس ہو گیا کیونکہ ہم اسٹریسفل تھے اور ہم نے ایک ریئیکشن دے دیا. اور رسپانس یہ ہوتا ہے جس میں آپ وہ جو چینج ہے, جس میں آپ کو ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں, آپ اتنے ویل اکوپڈ ہیں, آپ کے پاس ایسے ریسورسز ہیں کہ آپ ان کو اچھی طرح مینج کر کے یو برنگ دا ریزلٹس وچ یو ایکچولی وانٹ ٹو اچیو. تو اس سے یہ بات ہمیں پتہ چل جاتی ہے کہ اسٹریس سے ہم بچ نہیں سکتے, اسٹریس ہوگا ہی ہوگا, ون وے اور دی ادر. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس چینج کے ساتھ ہماری اڈیپٹیبلٹی کتنی ہوتی ہے, پلس رادر دین ریئیکشن وی شوڈ بی پریپیئرنگ آور سیلف فار دا ریسپانس. And this change can be internal or external. کبھی ہمارے اپنے اندر کی کوئی بات ہوتی ہے جو ہمیں بادر کر رہی ہوتی ہے. It has got nothing to do with the outer environment, the external factors. ہم اندر سے ویسے ہی بھرے بیٹھے ہیں کسی بھی بات پہ, اور کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے اور اس پہ ہم بھڑک اٹھتے ہیں. It goes out of control. ہم سے مینج نہیں ہوتا. And sometimes there are external factors. We were at peace, we were not planning anything, اور ہمیں دوسری طرف سے کچھ ایسا رویہ ملتا ہے جو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے مینج کرنا, اور پھر ہم اسٹریسفل ہو جاتے ہیں. اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ اسٹریس تب ہوتا ہے when the pressure is greater than the resources. اس فارمولے کو یاد کر لینا. یعنی if you have anger management, if you are emotionally intelligent, if you have good communication skills, if you know how to resolve conflicts, if you know how to handle criticism, if you know how to handle sudden, unexpected, difficult situation, یہ آپ کے ریسورسز ہیں. تو پھر کیا ہے, اس اسٹریس کا پریشر اتنا نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کے ریسورسز کم ہیں تو پھر آپ پینک میں آ جائیں گے, پھر آپ کے ریئیکشنز فوراً ہو جائیں گے. جیسے ایک انٹرنی ہے, اس نے ابھی نیا نیا ہاسپٹل میں کلینکل سائٹ پہ کام شروع کیا ہے. اگر وہ بلیڈنگ پیشنٹ کو دیکھتا ہے وہ فوراً اسٹریسفل ہو جاتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ایک رجسٹرار ہے یا HOD ہے who had been dealing with similar cases for a long time, ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کرائسس کو, اس ایمرجنسی کو کیسے ڈیل کرنا ہے. ان کا اسٹریس لیول نہیں ہوتا, ان کو امیڈیٹلی پتا ہوتا ہے یہ انجیکشنز ہیں, یہ سرجن ہے, اس کو بلانا ہے, یہ پروٹوکالز ہیں جن کو فالو کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اس کو مینج کر لیتا ہے. تو اٹ از دا ریئیکشن پیپل ہیو ٹو ایکسیسو پریشر, اینڈ دا ایونٹ دیٹ پرووک دا اسٹریس دے آر کالڈ اسٹریسرز. سو وی ول کنٹینیوسلی ہیو اسٹریسرز ان آور لائف. اچھا, اسٹریس تو جیسے میں نے آپ سے کہا یہ زندگی کا حصہ ہے, یہ رہے گا, اور اسی لیے اپنے ریسورسز کو ہمیشہ ڈیولپ کرتے رہنا چاہیے, رادر دین ہائڈنگ بیہائنڈ سم تھنگ. جیسے آپ سوشل میڈیا کے پیچھے چھپ جاتے ہیں, کچھ لوگ اسموکنگ, ویپنگ کے پیچھے چھپتے ہیں, ڈرگس کے پیچھے چھپتے ہیں, کچھ اپنے آپ کو موویز میں انگیج کر لیتے ہیں, کچھ اپنے آپ کو بالکل وڈرا کر لیتے ہیں, کچھ ایک اگریسو اپروچ کر لیتے ہیں تاکہ نو بڈی ڈیئر کم ٹو می ود اینی پرابلم. ہمیں کیا کرنا چاہیے, جب ہمیں اسٹریس ہوتا ہے ہمیں اپنے ریسورسز کو کنٹینیوسلی بڑھاتے رہنا چاہیے. وی شوڈ آلویز بی لوکنگ ان سائڈ آور سیلف. اسٹریس تو آنا ہے, اچھا اس میں میرے اندر کون سا اسکل لیکنگ ہے,
What is it that I'm missing out on? Let me work on that. For us professionals, why this is very, very important, इसको हम कहते हैं कि professional burnout होता है. ये एक triad है. And we doctors are very, very prone to it. मैं एक research पढ़ी थी, उसमें था कि medical students जो होते हैं, उनको 65% तक burnout होता है. और डॉक्टर्स जो होते हैं, जो एक्चुअली प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं, उनका ये स्ट्रेस लेवल कितने पे होगा, क्या ख्याल है? 90%. उनका 45% पे होता है. Why medical students have more? Because they have to study as well. They are young. They are not developed. They have high stakes, ना? कि पेरेंट्स ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, इतनी एनर्जीज इन्वेस्ट की हैं हमारे लिए, इतना वो हमें लाइमलाइट में है कि जी हमारा बच्चा डॉक्टर बन रहा है, और बच्चा बेचारा जो है वो कितनी एरियाज में स्ट्रगल कर रहा है, वो नहीं कई दफ़ा अपने पेरेंट्स से भी बात कर सकता, और कांस्टेंट प्रेशर होता है, ये सब्जेक्ट, ये एक्टिविटी, ये काम, तो लगातार उनके ऊपर स्ट्रेस होता है. अगर पैरामेडिकल स्टाफ को हम देखें, पैरामेडिकल स्टाफ का भी जो स्ट्रेस होता है और बर्न आउट होता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू दोज ऑफ द मेडिकल स्टूडेंट्स, बिकॉज they are also more accountable for the patient or different activities. उनकी भी हर वक्त पूछ हो रही होती है, ये कर दिया कि नहीं कर दिया. डॉक्टर्स बता के चले जाते हैं. लॉट ऑफ मैनेजमेंट इज डन बाय द नर्सिंग स्टाफ, द पैरामेडिकल स्टाफ. अब इस बर्नआउट को भी हम अंडरस्टैंड करेंगे कि स्ट्राइड में क्या होता है. Whenever you have a burnout, there is low emotional regulation. You're not able to regulate your emotions. जिसमें एंगर भी है, एंजाइटी भी है, इसमें डिप्रेशन भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है, रिजेंटमेंट भी है. थिंक ऑफ ऑल द नेगेटिव इमोशंस, दे आर ऑन द हाई. गुस्सा आया हुआ होता है, चिड़चिड़ापन होता है, बात करने को दिल नहीं चाहता, छोटी छोटी बातों पे वी जस्ट ब्लो अवे. इसी तरह से देयर इज डीपर्सनलाइजेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ये डीपर्सनलाइजेशन क्या होती है? You sort of don't feel any empathy for people around you. आपके अंदर एपैथी आ जाती है. आप बहुत से अफराद से एक किस्म का उनसे कोई खैर ख्वाही नहीं रख सकते. You are not able to appreciate people who are helping you, supporting you, or people who need your help. पेशेंट पे रहम नहीं आता, तरस नहीं आता, मर भी रहा हो, गैस्प कर रहा हो, और हमें गुस्सा आ जाए तो हम उसे छोड़ के थिएटर में चले जाते. जब बर्नआउट हुआ है और आपको कहा गया है कि डेली प्रोग्रेस आपने नोट्स लिखने हैं पेशेंट के, उसे चेक किए बगैर नोट्स लिख देते हैं. कहते हैं क्या है, रोज ऐसे ही नोट्स डालने हैं, मैं नहीं हर दिन हार्ट रेट चेक कर सकता, ब्लड प्रेशर और सब कुछ. उसके लैब्स मिस कर देते हैं. डायग्नोसिस में जो मेडिसिन देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, जिसको हम एथिकल प्रैक्टिस कहते हैं, वो खत्म होनी शुरू हो जाती है. वो कॉन्सेप्ट नहीं रहता, बिकॉज यू आर सो टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, यू आर नॉट एबल टू मैनेज. और ये डीपर्सनलाइजेशन नॉट ओनली इट गोज टूवर्ड्स योर पेशेंट्स, इट इज ऑल्सो विद योर कोलीग्स, विद योर सीनियर्स, एंड ऑल्सो एट होम. जब हम घर भी जाते हैं तो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ वो रिलेशनशिप नहीं बिल्ड कर पाते, बिकॉज देयर इज सो मच बर्न आउट. और तीसरा एलिमेंट इस ट्राइड का है कि देयर इज लो सेंस ऑफ अचीवमेंट. आपने इतना कुछ काम किया, इतनी अचीवमेंट्स की इन द डे, बट एंड ऑफ द डे यू फील लाइक नोबडी. आपको लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, आई एम नो गुड. क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? और आप थके थके एग्जॉस्टेड अपने काम कर रहे होते हैं. ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? कॉन्टिन्यूसली अपने स्ट्रेस को मैनेज करना होगा. अब डेली सिचुएशंस में जब हम स्ट्रेस को मैनेज करते हैं तो वी हैव 4 रिस्पॉन्सेस. एक हमारा तरीका क्या हो सकता है, जो कि बड़ा कॉमन है, जिसको हम कहते भी हैं फाइट एंड फ्लाइट. या तो टेक अ स्टैंड एंड डील विद द सिचुएशन, बट डील विद द सिचुएशन इन एन एग्रेसिव मैनर. तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हें मैं सीधा करता हूं. और फ्लाइट ये है
کہ یو گو ان ٹو اوائڈنس. آپ اس شخص سے, اس سچویشن سے ڈیل ہی نہیں کرتے, بھاگ جاتے ہیں, پیچھے ہٹ جاتے ہیں, پیسو ہو جاتے ہیں, اور بعد میں آپ کو اتنا سٹریس ہوتا ہے اور ہر وقت آپ کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو وائی پیپل ڈونٹ ٹیک می سیریسلی. اسی طرح ایک اور اب سچویشن دیکھی گئی ہے which is called freeze. Some people just freeze in the situation. They don't know whether to like move forward, fight or take a flight. وہ وہیں پہ جم کے رہ جاتے ہیں, وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے. They're just static over there. But the right way is to face the situation. And how do you face the situation? You can only do that when you know how to engage with someone in a healthy manner. آپ نے اپنے آپ کا کمپوزر اتنا اسٹرانگ کیا ہوا ہو کہ آپ کسی سے بھی بات کر سکیں. ایک پیشنٹ ہے جو آپ کو کانسٹنٹلی بگ کر رہا ہے, بار بار آ رہا ہے آپ کے پاس, بار بار وہی بات پوچھ رہا ہے. ایک ریلیٹیو آیا, دوسرا آیا, تیسرا آیا. ایک کولیگ ہے جو آپ کا ایڈوانٹیج لے رہا ہے, ایک سینئر ہے جو آپ کو بلی کر رہا ہے, ایک گھر کا چیلنج ہے along with your professional life, وہ آپ کو افیکٹ کر رہی ہے. یعنی there are 100 challenges نا جو اس وقت چل رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے کیا یہ سیکھا ہے کہ how to engage with people in a healthy manner. مجھے جو آج کل کرنٹ ٹائمز میں جو بہت بڑا چیلنج لگتا ہے وہ ایکیڈیمکس کا نہیں لگتا. ایکیڈیمکس کے لیے اگر آپ کسی انسٹیٹیوشن میں نہ بھی جائیں, آپ گوگل پہ بیٹھ کے کوئی آن لائن کورس کر لیں, ایک کلک کریں, آپ کو اتنی انفارمیشن مل جاتی ہے. پرابلم ہے اپلیکیشن کا, اور پرابلم ہے سوشل سکلز کا. دس از ون ایریا ویئر وی ہیو بیکم ایکسٹریملی پور. اور آئی سی دس ایز اے نیڈ فار دا سوسائٹی کہ ہم اپنے یوتھ کو یہ اسکل سکھائیں, سوشل اسکل سکھائیں کہ کیسے اپنے اسٹریسر سے ڈیل کیا جاتا ہے, ان کو کیسے فیس کیا جاتا ہے. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہیلدی انگیجمنٹ. اور دوسرا کام آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ لوگوں سے اس طرح ڈیل کرنا ہوتا ہے کہ دے اسٹارٹ ریسپیکٹنگ یو. یو کین سے نو ان اے سچویشن, لیکن وہ اوفینڈ نہ ہو. ان کو آپ بڑی سے بڑی بات کہہ رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں کہ ویئر دے ڈیڈ رانگ, لیکن ان کو بی لٹل نہ کیا جائے, ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کی جائے. اور یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس نے اسٹریس کو اچھی طرح سے ڈیل کرنا سیکھا ہو. سو ہمارے جو کازز آف اسٹریس ہیں ان کی آپ خود لسٹ بنا سکتے ہیں, اسکول میں یا انسٹیٹیوشن میں, گھر میں, اور ادر کازز ان دا سوسائٹی. گھر ہمارا, our home environment is a very big factor. اور جیسے جیسے ہم آگے گرو کرتے ہیں نا, بچپن سے ہمیں فیل ہو رہا ہوتا ہے, بچپن میں تو بس یہی ڈر لگ رہا ہے اما ابا سے ڈانٹ پڑے گی, ہم نے کھانا نہ کھایا, ہم نے کمرے کی صفائی نہ کی, ہم نے بات نہ مانی, ہم نے کسی بڑے کو سلام نہیں کیا, کسی سے اچھی طرح سے ڈیل نہیں کیا. لیکن الٹیمیٹلی آگے جا کر کیا ہوتا ہے, جب ہم اسکول کالج میں جانا شروع کرتے ہیں تو پھر اب ٹیچر سے ڈر لگ رہا ہے, وہاں پہ اسٹریس ہو رہا ہے. لاٹ آف کڈس وین دے کم ٹو می اینڈ دا پیرنٹس آر ہولڈنگ آل دا رپورٹس, بیسک لیبس, سارے ٹیسٹ کروا لیے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے ان میں, لیکن بچے کے پیٹ میں بہت درد ہے, سر میں بہت درد ہے. اسکول گوئنگ کڈ. سو آئی آلویز برنگ دس ٹو دا نوٹس آف دا پیرنٹس کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس بچے کو اسٹریس ہو سکتا ہے. اینڈ دے گیو می دس ویری اسٹرینج لک. ڈاکٹر صاحب 5 سال کے بچے کو, 10 سال کے بچے کو کیا اسٹریس ہے, اس کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, اس کو ڈانٹتے بھی رہو, یہ تو اپنی گیم سے نظر ہی نہیں ہٹاتا. سو آئی آلویز ٹیل دیم جسٹ بیکاز دا کڈ لکس کیجول ڈزنٹ مین کہ اس کے اوپر کوئی اسٹریس نہیں ہے. تو یہاں سے چلتے چلتے when we reach till the level of university, professional colleges, تو وہاں پر ہمارے بہت جو پرابلمز ہوتے ہیں ان کے لیے ہمارے ایٹیٹیوڈز کیا ہو جاتے ہیں, بیکاز اب وہ پرابلمز ایک قسم کا ہمارا پیکٹ اینڈ پارسل آف لائف بن چکا ہوتا ہے. دے آر ود اس, دے آر گلوڈ ود اس. ہمارے پیرنٹس, ہمارے رشتہ دار اپنے اپنے ایٹیٹیوڈز میں بھی بڑے پکے ہو چکے ہوتے ہیں, بیکاز ان کو بھی پرابلم سالونگ نہیں آتی.
ہم نے بھی صرف پرابلمز دیکھی ہیں, ہمیں سولوشنز نہیں آتے. اب ایک طرف سے وی آر سیکنگ پروفیشنل ایجوکیشن, دوسری طرف سے وی آر اسٹرگلنگ ود دا اسٹریسرز ایٹ ہوم, اینڈ دے آر ملٹیپلائڈ بائی اسٹریسرز ایٹ ورک پلیس. آپس کے کانفلکٹس ہیں, انہیلدی ریلیشن شپس وہاں پہ بھی شروع ہو چکے ہوئے ہیں, دوستیاں ہیں, دشمنیاں ہیں, پڑھائی ہے, فیوچر کی فکر ہے, اور پھر ادر کازز سوسائٹی کے, سردی ہے, گرمی ہے, مہنگائی ہے, ہوپلیسنس ہے, یہاں کچھ نہیں ہو سکتا, وہاں کچھ نہیں ہو سکتا. سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر وقت ہمیں کوئی نہ کوئی نیوز مل رہی ہے, پرسنل نیوز یا ویسے سوسائٹی سے ریلیٹڈ کسی چیلنج کے بارے میں, اور پھر نیوز بھی اتنا اوور ویلم آپ کو کرتی ہے کہ آپ اس سے بھی اسٹریسفل ہو جاتے ہیں کہ بھی کیا ہو رہا ہے دنیا میں. اور جب آپ ینگ ہوتے ہیں تو پھر آپ بہت زیادہ پیسیمزم میں چلے جاتے ہیں کہ وائی آر وی ایون ہیئر. کئی دفعہ کچھ بچے اپنے پیرنٹس کو کہتے ہیں آپ نے ہمیں پیدا ہی کیوں کیا, کہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ اس میں رہا جائے.